بحث ہے اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے۔ اسلام جو ہے یہ تسلم اور تسلیم سے ماخوذ ہے، یسلم تسلیما، اس کا لغوی معنی ہے تسلم اور تسلیم کا الانقیاد، جھک جانا، اور ترک التمرد والعناد، عناد چھوڑ دے انسان، تمرد اور سرکشی چھوڑ دے اور تابع ہو جائے، یہ لغت میں اس کو کہتے ہیں۔ اور اصطلاح شریعت میں جس طرح ایمان کی تعریف ہے تو وہ تصدیق ما جاء بالرسول، تو اسلام لغت میں کہا جاتا ہے انقیاد ظاہری یا اسلام ظاہری مال ایمان کی جلال العظمت، ایمان کے ساتھ ظاہری طور پر جھک جائے کہ جلال اور عظمت کی وجہ سے، اللہ کی عظمت اور اللہ کے شان اور جلال کی وجہ سے، لا استخفافا، مذاق کے طور پر نہیں، جیسے منافقین کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، مزاح کرتے تھے، جو کرائے جی ماننے گے آپ جیسے کہیں گے جی ویسے، سمینا واسینا، سنتے تھے اور نافرمانی کرتے تھے، بلکہ سمینا واسا جلال المعظمت لا استخفاف، یہ بہت اہم قید ہے، یہ جو جھکنا ہو یہ جلال کی وجہ سے، اللہ کی عظمت کی وجہ سے، استخفاف اور مذاق مرادہ کو مذاق کریں۔ دادا اگر کوئی سجدہ کرتا ہے، لو جی میں سجدہ کر رہا ہوں، لو جی یہ دیکھو سجدہ کر، مذاق اڑاتا ہے، لو جی جھک گئے، اللہ تعالیٰ جو یہ دیکھو جی جھک گئے، کفر ہے یہ۔ اب اگر اس کے خلاف کوئی چیز پائی جائے گی، اس انقیاد ظاہری کے خلاف، بتوں کو پوچھ رہا ہے، انقیاد ظاہری خلاف ہو گیا کیونکہ وہ نے کس انسان میں جھکنا تھا اللہ تعالیٰ کی، اب بت کے سامنے سجدہ کرتی، گلے میں سلیم لٹکانی، یا وہ دھاگا زندار جس کو کہتے ہیں وہ ہندوؤں والا دھاگا پہن لیا، یا قرآن مجید کو نعوذ باللہ گندگی میں پھینک دیا، یہ انقیاد ظاہری کے خلاف ہے، یہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، کیا وہ میں باطن میں تو اسلام انقیاد ظاہری یا استسلام ظاہری مال ایمان، یہ جلال المعظمت ہے، لیکن ایمان بھی ہو، لا استخفاف۔ اب ایمان اسلام میں کیا فرق ہے؟ امام اعظم رحمہ اللہ کے یہاں سے بڑی موٹی سی بات ہے کہ ایمان نام تصدیق قلبی کا ہے اور اسلام نام اعمال ظاہرہ کا ہے، نماز روزہ وغیرہ اسلام ہے اور تصدیق قلبی جو ہے وہ ایمان ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین کتاب ہے ان کی 4 جلدوں میں، مہلکات کے علاوہ باقی حصہ پڑھنے کے لائق، مہلکات نہ پڑھے اس لیے کہ بزرگوں نے منع کہ اس میں کیونکہ سخت مجاہدات ہیں جو اس زمانے میں مشکل ہے، مہلکات نہ پڑھے۔ ہمارے والد رحمۃ اللہ نے یہ قصہ سنایا، ویسے تو بزرگ سنتے تھے لیکن یہ قصہ اپنی دلیل کے اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ براہ راست والد صاحب سے سنا ہے۔ والد صاحب فرماتے ہیں میں مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی مسجد میں امامت کراتا تھا دیوبند میں، حضرت ایک شہر میں رہتے تھے، دیوبند شہر، چھوٹا سا شہر تھا قصبہ، اور دیوبند فاصلے پر باہر، وہاں ایک مسجد تھی، اس میں والد صاحب نمازیں پڑھاتے، مفتی شفیع صاحب کی مسجد تھی، حضرت بھی میں نماز پڑھتے، مفتی شفیع صاحب 6 سال نمازیں پڑھتے، تو وہاں ایک آدمی عائشہ کی نماز میں وہ نہیں نظام بول، آواز بھی اس کی نہیں نکلتی تھی اور شکل بھی ایسا لگتا تھا زندہ لاش ہے، تو مجھ سے آ کر مجھ سے پوچھا مفتی شفیع صاحب، میں نے کہا نماز میں آئیں گے؟ حضرت آئے نماز میں، تو میں نے کہا حضرت ایک آدمی آپ کو ملنے کے لیے آیا، تو اگر رک گئے نماز سے اچھی طرح فارغ ہو کر اس کے پاس گئے تو قریب بیٹھ کر بات، تو والد صاحب بھی قریب بیٹھے تھے جیسے خادم بیٹھے، حضرت نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا، تم نے ایسا کیوں کیا، یہ وہ تجھے زمانے کے غزالی نہیں معلوم ہوئے، اس غزالی کی بات پہ عمل کرنے لگ گیا۔ اب اس نے اصل میں وہ مجاہدات کیے تو اس کے جسم نے ساتھ چھوڑ دیا،
نہ کھانا ہضم ہوتا تھا، کوئی جسم کا کوئی عضو کام نہیں کرتا تھا. فرمایا کہ زمانے کے جو غزالی ان سے پوچھنا تھا کہ میں کیا کروں، کون سا مجاہدہ کروں. ہر زمانے کا غزالی، ہر زمانے کا رومی اور ہر زمانے کا عبد القادر جیلانی الگ الگ. ماشاء اللہ. ایسے پہلے لوگ تھے وہ. ہمارے دادا مرشد فرماتے تھے پہلے لوگ خون نکلوایا کرتے تھے، یہ جوکے لگاتے تھے پچھلے. آج تو خون چڑھوانا پڑتا ہے. 50 سال کے بعد اگر خون چڑھ رہا ہے، جوانوں کو خون چڑھ رہا ہے، کتنا بڑا فرق ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ وہی رہا اور 1-2 دن کے بعد وہی انتقال ہو گئے. حضرت نے جنازہ پڑھا وہی قریبی قبرستان میں دفن. یہ بہت بڑی وہ ہے. امام غزالی بہرحال احیاء علوم الدین ان کی کتاب ہے، اور اس کی شرح اتحاف و سعادت المتقین یہ لکھی ہوئی ہے. شرح احیاء علوم الدین علامہ زبیدی، بہت بڑی کتاب ہے. یہ ان کی شرح ہے، وہ 4 جلدوں میں اور پھر وہ 8 جلدوں میں. اس میں وہ ایک مزید تحقیق فرماتے ہیں کہ اسلام اور ایمان کے لفظ قرآن میں 3 طرح وارد ہوا ہے. 3 طرح. ایک علی سبیل الترادف کہ دونوں ایک ہی معنی ہے. علی سبیل الترادف مرادف کہتے ہیں جیسے ترادف، علی سبیل الترادف. اور اس کے لیے 2 آیتیں پیش کی. قوم لوط کے بارے میں فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں میرا لوط تھا، یا ابراہیم السلام نے پوچھا کہ لوط علیہ السلام سے اس میں اخرجنا من کان فیہا من المؤمنین فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، کہ ہم نے سارے مومن نکال لیے اور ایک ہی مسلمانوں کا گھر تھا. یا مومنین مسلمین ایک ہی لوگ ہیں، ان کو مومنین بھی کہا، ان کو مسلمین بھی. اخرجنا من کان فیہا من المؤمنین فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین. حضور فرمایا یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. تو آمنتم مسلمین ایک ہی چیز. جی ماشاء اللہ. قل الاسلام علی 5، اسلام 5 چیزوں پر ہے. وہ 5 چیزوں کا بیان، اور وفد عبد القیس کی روایت میں مل ایمان، ایمان کیا ہے، تو انہی 5 چیزوں کا بیان. یہ علی سبیل الترادف ہے. دوسرا علی سبیل تخالف و تقابل، ایک دوسرے کے مقابلے پر الگ الگ معنی ہے. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. انہیں آمنا کہا، لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. تو تم اسلمنا کہو، آمنا نہ کہو. دیکھو آمنا الگ کر دیا، اسلمنا الگ کر دیا. حدیث جبریل میں آتا ہے مل ایمان، ایمان کیا ہے، اس کی الگ تشریح ہے. مل اسلام، اسلام اس کی الگ تشریح ہے. ماشاء اللہ بہت اچھا. اور تیسرا علی سبیل التداخل، کہ ایک دوسرے میں داخل ہو گیا. حدیث شریف میں آتا ہے ای الاعمال افضل، فرمایا علیہ السلام، کون سا عمل افضل ہے؟ اسلام لا رہے. ای الاسلام افضل کا ایمان، ایمان ماشاء اللہ. یہ علی سبیل التداخل. امام غزالی نے فرمایا کہ 3 طریقے پر احیاء علوم الدین میں. اور یہ احیاء علوم الدین کب لکھی ہے، تھوڑی سی ہسٹری بتا دیں، شاید بھی سنو گے. ماشاء اللہ. یہ امام غزالی بغداد کے سب سے بڑے عالم تھے، اور سب سے بڑا کہ دل کی دنیا ویران تھی. سب تھا، علم بہت وافر علم، بادشاہ بہت بھی جھکتا تھا، لیکن اندر دل کے اندر گداز نہیں پاتے، کمی محسوس کرتے. تو پھر یکدم ان پہ جذبہ طاری ہوا دل کی اصلاح کا، تو چپکے سے بغداد سے چلے اور شام میں جا کر دمشق کی جامع مسجد میں چھپ گئے. کسی کو پتہ نہیں. غزالی بہت مشہور تھے قرآن، لیکن تو نہیں تھا کسی نے. اعتکاف کی نیت کر دی، 7 سال اعتکاف کیا اس مسجد میں. بہت دیر سے پتہ چلا، وہاں چلے گئے لوگ، گئے بھی لیکن کہا کہ بس کہتے جس دن وہ گئے اسی دن اسی رات عبد القادر جیلانی آئے بغداد میں. وہ گئے ہیں تو دوسری بھی خوشی لگ گئی. ان کے بعد عبد القادر جیلانی بات. پھر انہوں نے کتاب لکھی المنقذ من الضلال، گمراہی سے میں کیسے نکلا. انہوں نے اپنا وہ زمانہ جس میں دل کی حالت اچھی نہیں تھی اس کو گمراہی کا زمانہ قرار دیا، اگرچہ دینی خدمات ہو رہی تھی. بہت بڑا سبق ہے ہم دین کے خادموں کے لیے.
ہم لوگ جو ہے ہار ہو پر ہی بس خوش رہتے ہیں، اپنی ذاتی اور شخصی اصلاح کی طرف متوجہ نہیں ہے. سبق یاد کر کے جاؤ جا پھر اپنی اصلاح کے لیے جو بھی تمہیں سمجھ میں آیا کرو، لیکن اپنی ذاتی اصلاح سے غافل نہ ہو. اس کے بعد 7 سال کے اعتکاف کے بعد احیاء علوم الدین لکھی، اس کے بعد یہ کتاب لکھی آج تک زندہ ہے. امام غزالی نے پہلے جو کتابیں لکھی تھی تحاطب الفلاسفہ یہ وغیرہ وغیرہ بہت سی کتابیں لکھی تھی، ان کی کوئی خبر نہیں. یہی کتاب پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں آج تک پیدا ہے اور اس کی شروعات تک لکھی گئی. ہمارا نہیں آ رہا ہے جملن بات آ گئی معلومات کے لیے تمہیں یہ باتیں بھی کام ملیں گی. میں نے بلکہ اس کتاب کے پیچھے بڑا عرصہ لگایا ملک میں جلال حاصل کرنے کے لیے. وہ پھر مجھے فوٹو اسٹیٹ ملی بڑے عرصے دراز کے بعد. چھوٹی سی کتاب ہے، پڑھیے بنتا ہے رکھا ہوگا. اس کے بعد ابن رجب حنبلی آتے ہیں. علامہ ابن رجب حنبلی، ابن رجب کے نام سے 2 آدمی، ایک بہت بڑے محدث ہیں اور ایک نحوی ہے جن کا قافیہ ہے جار اللہ. ابن رجب جار اللہ اور ایک ابن رجب حنبلی ہے، بہت بڑے محدث ہیں. شرح 50 کے نام سے کتاب ہے، 50 حدیثوں کی شرح کی ہے، پورے 1000 صفحات کے قریب عربی میں شرح ہے، صرف 50 حدیثوں. یہاں میرے پاس رکھی ہے، بہت عجیب و غریب شرح 50. یہ ان مصنفین میں سے جو مجھے بہت پسند ہے. ان کی اکثر کتابیں میں نے جمع کی. 2 مصنفین کی، ابن جوزی چٹپٹی باتیں لاتا ہے، ابن حنبلی بڑی اچھی تحقیق لاتا ہے. ابن رجب حنبلی نے اپنے اس کتاب میں شرح 50 میں لکھا ہے کہ اسلام ایمان کا جو لفظ ہے یہ فقیر اور مسکین کے لفظ کی طرح ہے. کہ فقیر اور مسکین کا جو لفظ ہے اس کا لغوی معنی کے بعد سے فرق ہے. فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس نصاب سے کم مال ہو، نصاب سے کم مال، 52.5 تولہ چاندی نہ ہو، 7.5 تولہ سونا نہ ہو، اس کو فقیر کہتے ہیں. وہ مستحق ہوتا ہے، آپ اس کو زکات خیرات دے سکتے ہیں. یہ فقیر ہے. اور مسکین کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہ ہو، بالکل سکون ہو وہاں پر. مسکین کا سکون ہے. جیسے ایک چور کسی اللہ والے گھر میں گھس کر گھر میں سکون ڈھونڈتا رہا کچھ نہیں ملا، بہت غصے ہوا. تو اللہ والے نے کہا بھائی دن کی روشنی میں یہاں کچھ نہیں پوچھا، تجھے رات میں کیا ملے گا؟ یہ سکون ہے. مسکرت کیونکہ جب پیسہ ہوتا ہے تو آدمی کو بھی ابھی تمہیں 50 روپے تقسیم کر دی ہے، 100 روپے، ابھی تم مدرسے سے باہر نکل جاؤ، 10,000 بوتل پینے، 10,000 فلاں پینے، اور جب نہیں ہوگا تو آرام سے رہو. وہ مدرسے سے باہر جانے کا نام بھی نہیں لینا. تجربہ ہمارا جس دن وظیفہ ملتا تھا بنگلورو ٹاؤن میں تو پورا مدرسہ باہر ہوٹلوں پہ ہوتا تھا، دوپہر کی روٹی میں پورا مدرسہ. بھی تھوڑا ہوتا تھا، 45 روپے ملتے تھے، 40 45 25، لیکن اس زمانے میں بھی بہت تھا. 1 روپے میں ناشتہ ہوتا تھا، 8 آنے کا پراٹھا، 8 آنے کی چائے. ماشاءاللہ. تو مسکین وہ جس کے بعد بالکل مال نہ مال لہو، اس لیے مسکین قرآن نے خود کہا ہے اور مسکینن ذا متربہ، مسکین مٹی کا مالک، متربہ تراب سے دیکھو. اور فقیر وہ جس کے پاس نصاب سے کم مال، یہ لغت کے اعتبار. اب یہ فرماتے ہیں ابن حنبلی کہ فقیر اور مسکین کا لفظ ایسا ہے کہ اگر اکٹھے آ جائیں ایک آیت میں یا ایک حدیث میں تو الگ الگ معنی ہوگا، اور اگر الگ الگ آئیں گے تو ایک میں دوسرا داخل ہوگا. لہذا قرآن الصدقات للفقراء والمساکین، جہاں دونوں کا الگ معنی ہے، فقراء کا الگ معنی ہے، مسکین کا الگ معنی ہے. لیکن جہاں قرآن نے کہا ہے کہ طعام وہ کیا ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین ذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. اس مسکین میں فقیر بھی شامل ہے، مسکین میں جو فقیروں کو کھانا نہیں کھلاتے یا مسکینوں کو نہیں کھلاتے. اور جہاں مسکین فقیر آتا ہے للفقراء الذین للفقراء المہاجرین اخرجوا من دیارہم، اور فقراء میں مساکین صحابہ بھی شامل ہیں اور فقراء بھی شامل ہیں. تو وہ کہتے ہیں اذا اجتمع افترقا، یہ لفظ یاد کرنا ہوگا.
اکٹھے آ جائیں گے تو الگ الگ معنی. اذا اجتمع لگائیں گے تو ایک میں دوسرا. فرمایا ایمان اسلام بھی اسی طرح ہے. اگر کسی جگہ پر صرف اسلام کا لفظ آیا ہے تو اس میں ایمان داخل ہوگا. ایمان کا لفظ آیا ہے تو اسلام داخل ہوگا. اور اگر اکٹھے آ جائے جیسے حدیث جبریل میں کہ مل ایمان مل اسلام تو وہاں پر ان کا معنی الگ الگ ہوگا. ابتلا کا وزبتلا کا لفظ بہت اہم ہے. حملے نے تو استعمال کیا اور بہت اہم بات. اور اس سے آپ کو بہت سی چیزیں مل جائیں گی. بہت سی چیزیں جب وہ اکٹھی آ جاتی ہیں تو ان کا معنی الگ ہوتے ہیں. الگ آتی ہے تو ایک دوسرے سے داخل. نبی حالانکہ نبوت من نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین چاروں کا الگ الگ معنی ہے. لیکن صدیق النبیہ وہاں پر نبی کے ساتھ صدیق لیا. اسے سما اشترکا اشترکا یہ ابن حملی کی. اس کے بعد ابن حمام بہت بڑے آدمی ابن حمام جو ہے المسائرہ ان کی کتاب ہے. اور فتح القدیر ہدایت کی سب سے بڑی شرح فتح القدیر ابن حمام کے لکھی. حنفی ہے درجہ اتحاد تک پہنچے. ہمارے استاد تھے مفتی عبدالسلام چاند کامی رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی بلدن چوکی کے بعد سب سے بڑے مفتی بنے وہ پھر. اور پھر وہاں پر بھی سب سے بڑے مفتی تھے. بنگلہ دیش چلے گئے. بنگلہ دیش کے تھے. ہمیں ہدایہ اکبر نے پڑھائی. ہمیں فتح القدیر کا مطالعہ کرایا کرتے تھے. فتح القدیر کی 2 جلدیں میں یہاں سے لے گیا تھا. وہ میں نے ان کا مطالعہ کیا تھا. فتح القدیر کو زمانہ ویسے تو بڑے بڑے مفتی مطالعہ کرتے ہیں. چھوٹے مفتیوں کا بھی کام نہیں ہاتھ لگایا. میں طالب علم میں کہتے حضرت تو مفتی ہو کے نہیں کہ مفتیاں تو استاد ہیں. پہلے ایسے کورس نہیں ہوتے تھے بلکہ بڑے مفتیان بڑے فقیہ علماء کے پاس وقت گزارنا ہوتا تھا تو مفتی بن جاتے. وہ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا. اللہ کا شکر تو مسئلہ بہت کم ہے جو مسائل مخفی ہو وہاں سے. ایک تابوس ہو کر فتح القدیر ابن حمام نے المسائرہ. اور اس سے ملتی جلتی تاکید سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی. کہتے ایمان اور اسلام میں تلازم ہے. یہ لازم ہے ایک دوسرے کے. انفکاک نہیں ہے. ایمان اسلام ہے اسلام ایمان ہے. ایک دوسرے کو لازم ہے. اور سید انور شاہ صاحب نے صرف اتنی بات بڑھائی ہے کہ اسلام ظاہر 2 طرح کا ہے حقیقی اور اسلام ظاہری. اسلام ظاہری ایمان سے الگ ہو سکتا ہے. اسلام ظاہری جیسے منافقین تھے. لیکن اسلام حقیقی جو ہے وہ ایمان سے الگ نہیں. ہاں اتنا ہے اتنا فرق ہے. حیاب اور جہاب کا فرق ہے کہ اسلام باہر سے اندر جاتا ہے. ایمان اندر سے باہر آتا ہے. ایمان اندر سے باہر آتا ہے اور یہ اسلام باہر سے. یعنی اگر اسلام پر عمل شروع اور اسلام اچھا ہو جائے تو ایمان اچھا ہو جاتا ہے. ایمان اچھا ہو جائے تو اسلام اچھا ہو جاتا ہے. کہ نور کے بعد بیٹھے دل پر کو بات اثر کی نماز روزہ کرنے لگ گیا. نماز روزہ شروع کیا تو ایمان مضبوط ہوتا گیا اور اس میں جلا آنے شروع ہو گیا. یہ ہوتا ہے. یہ وہ فرمات تلازم ہے. معتزلہ اور روافض کے ہاں شیعہ کے ہاں معتزلہ اور روافض کے ہاں اسلام اور ایمان الگ الگ ہے. بہت بونے بعید ہیں. لہٰذا جو مسلمان ہے وہ مومن نہیں. جو مومن ہے وہ مسلمان میں شمار نہیں ہوگا. اس لیے مومنین ہمیشہ یہ لفظ اپنے لیے مومنین استعمال کرتے ہیں. کبھی مسلمین نہیں کہو. اتحاد بین المسلمین کبھی اتحاد بین المومنین نہیں آئے گا کیونکہ وہ ہمیں مومن نہیں سمجھتے. اہل سنت والجماعت کو معتزلہ اور روافض مومن نہیں سمجھتے. زیادہ اگر کوئی وصیت کرے کہ یہ مومنین کو میری تہائی مال دے دینا تو اس میں اہل سنت والجماعت اور گناہ کبیرہ کا مرتکب شامل نہیں. اور اگر کہے مسلمین کو دے دینا پھر خود بھی شامل ہے سارے شامل ہیں. خود بھی شامل ہے. اس لیے شیعہ زکوٰۃ نہیں کٹواتا. اس لیے کہتے ہیں ہماری زکوٰۃ غیر شیعہ کو نہیں رکھتے. غیر وہ کہ مومن نہیں ہے.
لیکن ہماری زکوٰۃ لیتے ہیں مدرسے رجسٹر کیے وہ زکوٰۃ لیتے ہیں. یہ اس کا یہ راز یہ ہے سب پر. یہ چلو مولوی والی بات کرو, یہ نہیں بات ہے, یہ بات ہے. ان کا اسلام ایمان الگ ہے. ہم اہل سنت جماعت اور برا کبیرہ کا مرتکب وہ مسلم مومن نہیں ہے, مسلم ہے. جو مسلمین سے متعلق ہوگا وہ. لیکن آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ بینکوں میں ایک حنفی نے سپریم کورٹ میں دعویٰ کیا تھا. ان کا احناف کے ہاں بھی زکوٰۃ, مال کی زکوٰۃ گورنمنٹ نہیں لے سکتی, لہٰذا ہمیں بھی مستثنیٰ کیا جائے. تو آپ بھی مستثنیٰ ہیں, لیکن آپ کو بینک والے نہیں بتائیں گے. اگر میں اپنے اکاؤنٹ میں ان کا فارم نکالو, حرام کر کے نکالو فارم, تو فارم تھا حنفی, میں حنفی ہوں, بس میری بہن سے کبھی زکوٰۃ کی کٹ. ہاں, میں نے کہا کہ ہمارے حنفوں کا ابو حنیفہ رحمہ اللہ, اموال کیونکہ مال کو اموال باطنہ کہتے ہیں. اموال باطنہ خلیفہ نہیں لے سکتا, اموال ظاہرہ کی لے گا, گائے بھینس بکری کھیت وغیرہ وہ لے سکتا ہے. اموال باطنہ کی لے سکتا ہے. تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا, انہوں نے کہا یہ نہیں ہے, روافظ کا بھی ختم کرو, شیعہ کا. اگر وہ برقرار رکھنا ہے تو احناف کو بھی مستثنیٰ کرو, تو مستثنیٰ ہے. آپ اکاؤنٹ کھولے, انہوں نے کہا جی آپ وہ فارم پٹ کرائے ہم سے حنفیوں والا, تو پھر آپ کی زکوٰۃ نہیں, پی ایل ایس کوئی بھی نہ, میزان کوئی بینک نہیں کاٹے. یہ عجیب ہے. ماشاء اللہ, بہت خوب. نظر نہیں رکھتے معاملات, فیس بک سے پیرن دیتے ہیں, اصل معاملات کو پتہ نہیں. اچھا جی, یہ ایک بہت بڑا, یہ پوری تحقیق ہے اسلام اور ایمان کے بارے میں. اب اگلی آخری بحث ہے استثناء فی الایمان. استثناء فی الایمان. چھوٹے جا کر چائے لے رہا ہے, استثناء فی الایمان کا معنی انا مومن انشاءاللہ تعالی. یہ لفظ کہنا, میں مومن ہوں انشاءاللہ, یہ لفظ کہنا چاہیے یاد ہے, انا مومن انشاءاللہ. اس میں 3 قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ انشاءاللہ لگاؤ. اگر بہت سے صحابہ اکرام کہتے تھے انا مومن انشاءاللہ, اگر آپ کیا ہے کہ انا مومن انشاءاللہ. دوسرا قول یہ ہے, اللہ باقلانی وغیرہ کہا کہ نہ لگائے, کہا انا مومن ان کا, میں مومن ہوں, حقا پکا سچا. اور تیسرا قول امام اوزاعی کہتے دونوں کر سکتا ہے. اگر حال سامنے ہے ابھی تو مومن کا ہے, اور اگر مستقبل سامنے ہے تو انشاءاللہ کا بھی اندر بھی ہوگا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو پسند نہیں فرماتے تھے, کہتے نہیں انشاءاللہ نہ لگا, انشاءاللہ نہ لگا. وہ کہتے اس لیے کہ موجودہ حالت کے اعتبار ہے, مستقبل کا نہیں. مستقبل کے اعتبار سے تو کسی کا پتہ نہیں. آج مومن ہے, کل نہ ہو, آج کافر ہے, کل کافر نہ, تو نہ کسی کو کافر کہہ سکتے ہو نہ مومن کہہ سکتے ہو. موجودہ حالت کے اعتبار ہے. اگر مومن اب موجودہ اعلیٰ مومن ہو, مستقبل کا اللہ تعالیٰ جانتا ہے. مستقبل ہمارے ہاتھ میں, نمازی ہاتھ میں ہوتا ہے, نہ مستقبل حال ہے, یہ حال کو درست کرو بس. مستقبل کیا فکر ہے, نہ پیچھے جاؤ نہ آگے جاؤ. انا مومن ان کا ایک بات. دوسری بات ہے کہتے جو سوال آپ سے کرے گا کہ آپ کون ہے, وہ آپ کی موجودہ حالت کے بارے میں کرے گا, وہ اندر گری نہیں کرے گا. جہاں سے مجھے تم کون ہو تو تم کیا کہو گے, طالب علم ہے, کیا کہو گے علامت دار ہے. مجھ سے اگر بلور ٹاؤن میں کوئی پہنچتا بھی آپ کون ہے, میں کہتا ہوں پینے تو نہیں ختم, اس کا بھی کیا پتا کیا بننا ہے, پتو بننا ہے, لتو بننا ہے, کیا بننا ہے, کیا پتا. ہزارہ مومن جس نے سوال کیا ہے وہ آپ کی موجودہ حالت کے بارے میں مومن پوچھے گا. اور تیسری بات ہے کہ شریعت بھی موجودہ حالت کو اعتبار کرتی ہے, اس پر فیصلہ دیتی ہے موجودہ حالت کو. اور اب فرماتے ہیں منیف رحم اللہ چوتھی بات کہ صحابہ کی اکثریت سے انشاءاللہ منقول نہیں, انا مومن ہے. یہ جو انشاءاللہ صحابہ سے منقول ہے وہ تھے جن پر غلبہ حال تھا, غلبہ خشیت تھی, غلبہ خوف کی وجہ سے, اور غلبہ خشیت کی کہتے بھائی اللہ جانتا ہے, اللہ جانتا ہے. لیکن غلبہ حال معتبر نہیں ہے, دوسروں کے لیے نہیں. کسی پر کو خوف کی خاص کیفیت تو سب کے لیے نہیں.
جو انشاءاللہ جن صحابہ سے منقول ہے تو وہ کس اعتبار سے خشیت کی وجہ سے ان کا غلبہ خشیت تھا، غلبہ خوف تھا. جی انعام صحابہ مومن مومن. جیسے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ المول انشاءاللہ کہتے کہتا موجودہ حالت میں. اس کے بعد امام بخاری نے بات شروع باب قول سلم بنی اسلام والخمس سے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی. وہ قول الفعل و یزید و ینقص. وہ قول فعل اور یزید و ینقص. وہ قول و فعل. امام بخاری نے ایک حصہ ذکر نہیں کیا معرفت بالقلب یا تصدیق قلبی کا بیان نہیں، قول اور فعل کا بیان ہے. قول اقرار باللسان، فعل سے مراد عمل بالارکان. وہ اس نے ذکر نہیں کیا کیونکہ اس میں تو اختلاف نہیں ہے. تصدیق قلبی میں اختلاف نہیں، سب کیا ہے. بعض نے کہا قول کو عام کر دو، قول قلبی قول لسانی. قول قلبی کہو تو وہ تصدیق اور قول لسانی کلمہ پڑھنا اور فعل. یا فعل عام کر دو، فعل قلبی فعل ارکانی. فعل قلبی تصدیق اور فعل ارکانی عمل بالارکان. یزید و ینقص گھٹتا اور بڑھتا ہے. قال اللہ تعالیٰ لیزدادوا ایمانا مع ایمان. یہ آیات پیش کیے 15 دلائل پیش کیے جن میں سب سے پہلے آیات پیش کی ہے جس میں ذاتی ایمان کا بیان. ایک بات یاد رکھو اور یہ بہت اہم نقطہ ہے. امام بخاری کے ہاں کچھ جتنے بھی الفاظ آتے ہیں اس قسم کے جو نیکی سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے ایمان ہے، اسلام ہے، ہدایت ہے، بر ہے، یہ سارے وہ مترادف ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ مترادف ہے. ہدایت سے بھی ایمان مراد ہے، بر اور نیکی سے بھی ایمان مراد ہے، اسلام سے بھی ایمان مراد ہے، ایمان سے بھی ایمان مراد ہے. یہ امام بخاری کی اصطلاح ہے. ورنہ آگے جو آیات آ رہی جتنام خدا اس میں تو ایمان کا ذکر ہی نہیں ہے، ہدایت کا ذکر ہے. کہتے ہیں ایمان ہے. یہ امام بخاری کی اصطلاح ہے. لہٰذا وہ بڑا ایمان کا دائرہ وسیع کر دیتے ہیں اور سب اس میں شامل ہے. ہدایت لفظ آئے گا وہ بھی ایمان، بر اور نیکی کا لفظ آئے گا وہ بھی ایمان، اسلام کا لفظ آئے گا وہ بھی ایمان. تو یہ آیت پیش کی پہلی یزداد ایمان مع ایمان ہی. میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس کے کلی جوابات تھے جن کا خلاصہ یہ تھا کہ متعلقات ایمان مراد ہوتے ہیں اور ملکات فاضلہ مراد ہوتے ہیں، نفس ایمان مراد نہیں ہوتا. یہ کلی جوابات. ایمان یا منجی اور مولی کا فرق تھا. نفس ایمان ایک ہے. ان آیات کا خود کچھ اپنا بھی سیاق و سباق اور شان نزول کے اعتبار سے اپنا بھی ایک معنی ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے یہاں ایمان سے کیا مراد. لیزدادوا ایمانا مع ایمان سورہ فتح کی آیت ہے. سورہ فتح میں اللہ تعالی پیغمبر سلام کو جب پتہ چلا عثمان غنی شہید ہو گئے تو آپ نے موت پر بیعت لی فکر کے نیچے. لقد رضي المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة. کس بات پر بیعت لی کہ مر جائیں گے بس لیکن چھوڑیں گے. اب چلو تیاری شروع ہو اور تیاری شروع. اور عبداللہ انہوں نے 2 بار بیعت کی. ایک بار تو اپنے ابا گھوڑا لینے گئے تو بیعت نے بیعت کر لی. دوبارہ واپس آئے گا کیا ہوا؟ کیا ہو رہا ہے شور شرابہ کا جی بیعت ہو رہی. تو پھر اپنے والد کے ساتھ جا کر دوبارہ بیعت. وہ آئے گا قصہ آج سے سبق شروع ہو رہا ہے کتاب المغازی مغرب کے بعد آپ کا. اس میں سبق انشاءاللہ تازہ ہو جائے گا. تو صحابہ کرام جوش میں آ گئے مارتے مر گئے. اب کچھ دیر کے بعد دوسرا فیصلہ آ گیا کہ لڑائی نہیں کرنی، سب کے صلح کرنی. صلح حدیبیہ. او ہو اب ایک سپاہی جو بالکل مرنے لڑنے تیار ہو اس کو کہا جائے کہ نہیں بھائی ہم نے صلح کرنی. صلح بھی ایسی شرائط کہ جس میں بظاہر اثر نظر آتا ہے کہ ہم ہار گئے. کیا حال ہوگا؟ یہ تو تحریکات والوں سے کچھ لیڈر لے کر گیا ایسے کہنا شروع کر دیا. عمر رضی اللہ نے 2 بار پوچھا آدھا فتح کیا یہ فتح ہے؟ فرمایا یہ فتح ہے.
تو نہ فتح نہ کا فتح مبینہ ہو گئی. یہ فتح ہے, کئی فتح کہاں یہ فتح ہے. اور یہی ذریعہ بنی صلح حدیبیہ مکہ کے فتح ہونے کی بھی اور پورے عالم میں اسلام کے پھیلنے کی. ماشاء اللہ. تو شاہان عالم کو خط لکھا. بات ہے. اب صحابہ کرام چھوڑ دی بیٹھ گئے. تو یہاں ایمان سے مراد ہے اطاعت کی وجہ سے نور ایمانی. یہ زادو ایمان ما ایمانہم کہ جب پہلی اطاعت کی تو ان کا نور ایمانی میں اضافہ ہوا کہ نبی کے معنی بنے تیار ہو گئے. اور پھر جب دوسری بار مانی تو دوبارہ اس اطاعت کے سے اور نور میں اضافہ ہو گیا. یہ نور ایمانی میں اضافہ مراد ہے, نفس ایمان میں نہیں. جب ایک اطاعت کی تو ایک دفعہ نور ملا, جب دوبارہ اطاعت کی تو دوبارہ نور ملا. تو انسان نیکی کرتا تو نور بڑھتا ہے. اور عام میں جملہ سے سننا بھی تفصیل بھی ہے. کہا تھا رب نبی کی ہر بات مانیں گے تو پہلے مرنے لڑنے والی بات مانی اور پھر نہ لڑنے والی بات مانی. عام میں جملہ سے سننا بھی تفصیل. یہ زادو ایمان ما ایمان وہ جتنا ہدا. اور کہا کیا ہے 7 نوجوان دقیانوس بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو گئے. دربار میں ہی کام کرتے تھے لوگ. تو کچن میں ذمہ دار تھا, کوئی چوکیدار تھا, کوئی یہ تھا, کوئی وہ تھا. کھڑے ہو گئے, تقریر شروع کر. دقیانوس بادشاہ پورے عالم میں 2 کافروں کی پوری دنیا میں حکومت رہی ہے, بخت نصر اور دقیانوس. ہمیں دقیانوسی کرتے ہیں, ہم دقیانوسی کا اصل مولوی لوگ تم دقیانوسی ہو. وہ تو شراب پہلے سے پی جاتی تھی یا رسولہ سے پہلے سے تھی. میں نے انگلینڈ میں مضمون بیان کیا, حیران ہو گئے. میں کہ ننگے لوگ پہلے پھرتے, طواف بھی ننگے کرتے تھے, مرد اور اتنے ننگے پھرتے تھے, مسجدوں میں بھی ننگے ہو جاتے تھے. بدکاریاں پہلے بھی ہوتی تھی, بلکہ زیادہ ہوتی تھی پہلے. چوری چکاری ڈاکے قتل و غارت. اسلام نے آ کر نئی چیز دی, کپڑے پہنو, شراب نئی چیز کون لیا ہے؟ اسلام نے کیا ہے. یہ ساری چیز تو پرانی ہے جو تم کر رہے ہو. کون سی نئی چیز ہے؟ یہ ہے ماڈرن اسلام ہے نا, یہ تو ساری پرانی. پڑھو ہمارا جاہلیت پڑھو, رسول اللہ سلام نے نئی چیز دیکھو, نگاہ نہیں ہونا نماز کے لیے تو خاص طور پر پورے تیاری کے ساتھ آتا. خصوصی نہ مسجد پوری جنت کے ساتھ آتا. تو ننگے طواف کرتے, عام ننگے کیسے نہیں کرتے. ننگے ڈانس ہوتے تھے, ننگے گزرے ہوتے تھے. آج اگر کوئی ننگے ڈانس کر رہا ہے تو وہ کوئی نئی کی چیز کر رہا ہے. نئی چیز تو اسلام نہیں ہے. جی ماشاء اللہ. تو خیر دقیانوس بادشاہ کے دربار میں تقریر کی. اب لازمی بات ہے پورے عالم پر اس کی حکومت. ظالم بھی بہت تھا, بت پرستی کراتا تھا, رومی تھا, رومی. کھڑے ہو گئے. اللہ کا ربطنا اعلیٰ قلوب ہی, اللہ فرما ہم نے ان کے دلوں کو پہلے مضبوط کیا. ربطنا میرے مرشد فرماتے تھے ہم نے ان کے دلوں سے رابطہ کر دیا. وزدنا ہدا, ہم نے ان کو ہدایت سے مراد ہے بصیرت. ہم نے سوجھ بوجھ بصیرت سے ان کو بڑھا دیا کہ بات میں غلطی نہ کریں کوئی یا سابقہ. وزدنا ہدا یا خدا سے مراد ہے نور بصیرت اور سوجھ بوجھ مراد ہے. تو انہوں نے بیان کر رہے ہیں بادشاہ کا اس کام و فقالو پڑھو ربنا رب السماوات والارض اذا اللہ رسول اللہ شفقا اولا کم کر. اس کے بعد چلے گئے. اس پر اتنا روب طاری ہوا کہ وہ جب تک غار بھی نہیں پہنچ گئی اس کو ہوش نہیں آیا. بادشاہ جب ہوش آیا تو فوجیں دوڑائی تو غار میں جا چکے. اور غار وہ تھی کہ وہاں غریب بھی کو نہیں جا سکتا تھا. آج بھی اس علاقے میں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں میں نے پڑھا کہ وہ اس کے قریب پہنچ گئے تھے تو ایسی ہوائیں اور ایسی خوفناک ذرا وہ منظر سے بن گئے اور ایسی فضا بن گئی کہ وہاں سے آ گئے. کیونکہ قرآن نے خود کہا ہے, قرآن نے خود کہا ہے. اور قرآن میں کیا ہے
فاسو میں اقادم رقود اگلا رکوع کون سا ہے؟ لبن نہیں تمنو کراروں والا مریض تمنو روک تاری ہو جائے گا. قریب نہیں جانا. قریب 300 سال بعد زندہ ہو گیا اور پھر سارا تو ایک آپ کو بھی آپ کے سامنے بہرا. تو اسلام خدا سے مراد ہے نور بصیرت. یہاں لفظ ایمان مراد نہیں ہے کیونکہ وہاں بیان کرنا تھا نا. وہ یزید اللہ الذین اہتدوا ہدی. یہ سورہ مریم کیا ہے؟ ہم اس کا ایک جواب یہ بھی دے سکتے نظام خدا کہ ہدایت الگ ہے ایمان الگ ہے لہٰذا اس میں اس کا کوئی تعلق نہیں. ہم یہ بھی کہہ سکتے اس امام بخاری کی اصطلاح ہماری تو نہیں ہے. یہ دوسری آیت سورہ مریم کی ہے. سورہ مریم میں فرمایا قل من فی الظلمات فلیمدد الرحمن مدا. یہ جو گمراہی میں ہے وہ رسی لگائے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ ایک آدمی گمراہی میں گھسنا چاہے تو اس کا راستہ چھوڑ دیتے جاؤ کہ گھسو. والذین اہتدوا ہدی. اور جو ہدایت پر آنا چاہیے ان کو ہدایت کے راستے پر چلا دیتے ہیں. استقامت علیہ ہدایت دے دیتے. کیا دے دیتے؟ ہدایت پر تو ہوتے ہیں لیکن اس کو پھر جما دیتے نا. یہ گمراہی میں جم جاتا ہے اور یہ نیکی میں جم جاتا ہے. ہدایت پر یہ تقابل ہے. فَلْيَمْدُ الرَّحْمَنُ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُ الرَّحْمَنُ. اللہ اس کو قرآن جاؤ بڑھ جاتا ہے. والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقویٰ. اور جو ہدایت کرتے ہیں ان کو ہدایت کیونکہ ہدیناہم النجدین دو رائے پہ کھڑا کر. اب آپ کی چاہت پر جس راستے پر قدم رکھیں. اس لیے کہتے ہیں ابتدائی قدم ان بندے کو رکھنا ہے آگے پھر خود لے جاتے ہیں. بس آپ نے ہمت کر کے ہدایت کی کشتی میں سوار ہونا ہے. پھر کشتی نور اس طرح سے خود ہی چلے گی. ایک دم چڑھنا ہے. یہ سنو بات بڑی اہم بات کیا بتا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا. گمراہی کے اس میں چڑھ گئے تو گئے وہ لے جائے. نوریا من نوریا را جاذبا ناریا من ناریا را طالبا. ناری ناری کو کھینچتے ہیں نوری نوری کو کھینچتے ہیں. الذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقویٰ. کون سی اس کی ہے یہ آیت؟ سورہ محمد کی آیت. ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی نئی آیت اترتی تو منافقین مذاق اڑاتے تھے. تو کس کا ایمان بڑھا ہے؟ تمہارا ایمان بڑھا ہے. اور کس کا ایمان بڑھے گا؟ کس کا ایمان بڑھے گا؟ اور کیا کہہ رہے تھے اللہ کے نبی؟ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن جو لوگ فائدہ اٹھاتے تھے زادہم ہدی. ہم ان کی ہدایت میں نور ایمانی میں ان کی توفیقات میں اضافہ کر دیتے تھے. وآتاہم تقویٰ. ان کی توفیقات بڑھ جاتی تھی. ان کے ایمان میں شدت آ جاتی کیونکہ نیا مضمون آیا ہے. نیا مضمون آنے سے شدت آتی تھی ایمان میں. آپ فرماتے دل پر غبار سے چڑھ جاتا. جب کوئی نئی صورت نئی آیت آتی تو دل چمکنے لگ جاتا. اور آمنوا بجملۃ اس کا بھی تفصیل بھی ہے کہ وہ تفصیلات آ رہی تھی. ہر طرف نئی تفصیلات. وَإِذَا الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا. سورہ مدثر کی آیت ہے. علیہ 19 فرشتے. 19 فرشتے کل 19 نہیں ہے. 19 افسر ہیں. ان کے نیچے لاکھوں فرشتے ہیں. کیا ہے؟ افسر. 19 افسر. جیسے ایک افسر ہے کھال بدلنے والا. اس کے نیچے لاکھوں فرشتے جو کھالیں تبدیل کرتے ہیں جہنمیوں کی. ایک گرم پانی پلانے والا, ایک سکون کھلانے والے. یہ 19 فرشتے افسر ہیں. اب یہ جو 19 کا لفظ تھا لِسْتَيْقَ الَّذِينَ اوتُوا الْكِتَابَ. اب ہوا کیا کہ 19 جب فرشتے گئے تو یہ آزمائش بن گئی. کافروں نے تو کہا کہ 19
ایک پہلوان نے کہا میں اکیلا 19 کے لیے کافی ہوں. اہل کتاب کو یقین کرنا پڑا کہ یہ سچے نبی ہے، کیونکہ ہماری کتابوں میں 19 لکھا ہے، تو امی نے کیا پتا 19 کا معلوم ہے کہ یہ کتاب اصلی ہے جو اوپر چاہیے. جس نے وہ کتاب بھیجی یہ بھی اسی کی، یہ استقل نظیم وہ تو میرے ابو کو یقین کرنا پڑا. وہ اجاد الذین آمنوا ایمانت، ایمان والوں کو خوشی ہوئی. کیا ہوئی؟ دیکھو اہل کتاب کو بیماری تصدیق کی. یا ایمانت مراد ہے مسرت. ایمانت مراد کیا ہے؟ مسرت اور خوشی. اور غیب کی تصدیق کرنے کی وجہ سے ایمان میں شدت آ گئی. کہا کہ 19 بات ٹھیک ہے، مان لیا 19 بات. اس سے ان کے ایمان میں کیا آ گئی؟ شدت اور سختی آ گئی. اعزاز الذین آمنوا ایمانا یہ چلو